دیتا ہے، اور اگر ہمارے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو جو ہمیں سلام کرتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے نظر آئیں، یہ تو اللہ کی کریمی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ بولیے گا ساتھ ساتھ۔ اور جتنے ہی صاحبان معرفت بیٹھے ہو، صاحبان محبت بیٹھے ہو، یاد رکھیے گا فرشتے جب شام کو ہمارے گناہ لے کر اس کے دربار میں پہنچتے ہیں تو صبح انہیں فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کا رزق لے جاؤ۔ میں اللہ کی تعریف پڑھ رہا ہوں، بولیے گا ساتھ ساتھ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے اللہ، یہ تیرا بندہ تو بڑا گناہگار ہے، گناہ کرتا رہا ہے، تو نے کہا تھا وقت پہ نماز پڑھ، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو نے کہا تھا اگر لڑائی ہو جائے تو معاف کر دینا، اس نے کسی کو معافی نہیں دی، تو نے کہا تھا فلاں کام کرنا فلاں نہ کرنا، جس سے تو نے روکا تھا وہ اس نے کیا، اور جس سے تو نے نہیں روکا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ اب اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، گناہ کرتا رہا ہے، اگر یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں خدا ہونا بھی بھول گیا؟ خدا کی قسم یاد رکھیے گا، یہ امام سجاد کے دن ہیں، کیونکہ یہ جمعے کے دن 25 محرم تھی، تو نبی کے آل میں سے ایک نبی کا بیٹا کی شہادت تھی، تو مولا کے یہ دن ہے، تو امام کا میں ایک صحیفہ سجادیہ سے جملہ ہدیہ کی دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میرے اللہ، میں تجھ سے کبھی نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا، کیونکہ مانگا تو اس سے جاتا ہے جو حالات سے واقف نہ ہو، تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا۔ توجہ ہے؟ بیٹھے ہو تو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دعائے کمیل میں مولا علی فرماتے ہیں، سنیے گا، آقا تقی بہجت الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ ذرا بتائیے یہ دعائے کمیل کیا ہے؟ تو قبلہ نے فرمایا دعائے کمیل مولا علی کی وہ دعا ہے کہ جس میں علی نے اللہ سے اللہ مانگا۔ توجہ ہے؟ علی مولا دعائے کمیل میں پکار کر کہتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنی ارحم من راس مالہ الرجا۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو علی نے اللہ کے لیے پڑھا، یہ وہ مجلس ہے جو علی نے اللہ کے لیے پڑھی ہے۔ علی پکار کر کہتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنی ارحم من راس مالہ الرجا وصلاح البقاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستحیشین فی الظلم۔ علی فرماتے ہیں اے زمانے والوں یاد رکھو، اللہ وہ اللہ ہے جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، جس کے دربار میں جھکنے والا کسی اور دروازے پہ جھکتا ہی نہیں ہے، جو اس سے عزت چاہتا ہے پھر وہ کسی اور جگہ ذلیل ہوتا ہی نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں اے زمانے والوں یاد رکھو، یا سریع الرضا تو سب سے جلدی راضی ہو جائے اسے ہستی کو خدا کہتے ہیں۔ اسی ہستی کو خدا کہتے ہیں۔ اور جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا، کیونکہ یہ ماہ محرم کی نسبت حسین سے ہے، تو یاد رکھیے گا خدا کی قسم، انسان جب اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائے، کتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ سارے عزیزان بیٹھے ہو، تو بولیے گا ساتھ ساتھ، انسان جب اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائے پھر عزت خدا دیتا ہے، پھر کسی دروازے سے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں، میں لفظ بدل کے ہدیے کے دیتا ہوں، جو کسی دروازے سے عزت مانگے سمجھو آزاد ہو کے غلام ہے، اور جو کسی مولا سے عزت مانگے تو پھر غلام ہو کے بھی ایسا آزاد ہو جاتا ہے کہ حسین کہتے ہیں جاتے دنیا کا بھی ہو رہا ہے اور آخرت کا بھی ہو رہا ہے۔ تو حسین کسی عام ہستی کا نام نہیں، اب علی کیا فرما رہے ہیں، جو سب سے جلدی راضی ہو جائے اسی ہستی کو خدا کہتے ہیں۔ چھوڑو کسی اور کو، ہم بیٹھے ہیں، اگر ادھر کہیں لڑائی ہو جائے آپس میں تو خدا کی قسم جب بندہ بعد میں ان کی رسائی کرانے جائے گا، منانے جائے گا، تو وہ پہلا جملہ کیا کہے گا، چھوڑو میرا دروازہ، دفع ہو جاؤ، نہیں بات کرنی تجھ سے۔ لیکن وہ خدا کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح،
مجھے بلا تو صحیح، تو میرا عبد ہے میں تیرا معبود ہوں، تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تو کافر کو بھی رزق دیتا ہوں۔ تو نے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ایک مرتبہ میری بارگاہ میں تو آ۔ نہیں بیٹھے ہو تو جملہ سنیے گا، وہ کریم اللہ پکار کر کہتا ہے اے میرا بندہ اگر تو میرے گھر نہیں آ سکتا اپنے گھر مصلی بچھا مجھے بلا میں تیرے گھر آ جاؤں گا۔ ہاں غلطی بھی تیری ہے، گناہگار بھی تو ہے، خطا کار بھی تو ہے، کھاتا بھی میرا ہے اور پھر باتیں بھی مجھے سناتا ہے، کوئی بات نہیں اے میرا بندہ ایک بار میری بارگاہ میں آ، مصلی بچھا، سر سجدے میں رکھ اور ایک مرتبہ صرف کہہ دے غلطی ہو گئی، میں 70 مرتبہ کہوں گا یا بدی یا بدی یا بدی، بول میرے بندے تیرے آنے میں انتظار ہے، میرے بخشنے میں انتظار نہیں۔ یا رسول اللہ اگر حقیقت میں بتایا جائے تو وہ کریم آل محمد کے ذریعے سے ہمیں ایک درس دے کہ میری بارگاہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کس غفلت میں ہے، گال میں دین پڑھتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ قبلہ آپ مجالس پڑھتے ہیں فضائل پڑھتے ہیں، اپنی مجلس میں کبھی نماز کا بھی ذکر کر لیا کریں، فضائل ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ پتہ اس سال میں دین نے کیا جملہ کہا، اس نے جملہ بڑا اچھا کیا کہا کیونکہ وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں نے اپنا مجمع بھگانا ہے، نماز کا نام لوں سارے اٹھ جائیں۔ تو خدا کی قسم وہ کریم کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر تو گناہگار ہے آ تو صحیح، معافی مانگ، میں بڑا کریم ہوں، میں نے بڑے بڑوں کو معاف کیا ہے۔ میں تو خدا کی قسم کہتے ہیں کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا، تاریخ کے جملے ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جب فرعون ڈوب رہا تھا قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، ابھی اس کا پانی گردن تک پہنچا تھا، اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اس وقت وہ پکار کر کہہ رہا تھا نا جب ڈوب رہا تھا، اس نے کہا موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو، یہاں تک جب پانی آ گیا ڈوبنے لگا، اللہ کی آواز آئی اے میرا نبی اگر یہ ایک بار مجھے کہہ دیتا نا اللہ مجھے بچا لو، میں اسے یہیں سے نجات دے دیتا۔ وہ بڑا کریم ہے، بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ کہہ دے میرے اللہ غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جسم کے اعضاء ایسے ہی ہے کہ نہیں بھائی، سب کے پورے ہی ہیں نا، بولیے گا جن کو اللہ نے نہیں دیے ان کو بھی دیکھیے، کیونکہ مولا کا